بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا عجیب واقعہ۔ حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص کا، اور یہ حدیث علامہ جلال الدین سید رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد شخص تھا، رات دن اللہ کی عبادت کرتا۔ چونکہ صاحب عیال تھا، یعنی اس کے بیوی بچے تھے، اس لیے کمانے کا بھی کچھ دھندا تھا۔ دکان کی صورت میں تھوڑی سی ایک تجارت تھی، مگر اس کا دل اسے الجھا ہوا رہتا اور چاہتا تھا یہ سب کچھ نہ ہو، بس ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں ہی لگا رہے۔ اور اگر سوچتا کہ بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا، تو ایک دن اس نے اپنی ساری مال و دولت کو اپنے بیوی بچوں کے نام کر دیا اور خود فارغ ہو گیا اور سب سے رخصت ہو کر سمندر کے بیچ میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک ٹیلا بنایا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ اسلام سے پہلے یہ بات جائز تھی کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک آدمی کسی بھی کونے میں جا کے بیٹھ جائے، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ شخص اپنے مذہب کے مطابق جا کے بیٹھ گیا، گویا اس نے بڑی بھاری عبادت کی۔ چونکہ مخلص تھا اور صاحب دل تھا، اس لیے سمندر کے بیچ والے ٹیلے پر ایک کشتی بنا کر وہاں پر رہنے لگا۔ حق تعالیٰ نے وہاں پر اپنے فضل سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور اسی پہاڑی پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا یہ کام تھا کہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک کٹورا پانی پی لیتا اور دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اس کی عمر 500 برس کی ہو گئی، اور یہ 500 برس اسی شان سے گزرے۔ اب اس کے انتقال کا وقت آ گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا۔ اب میری خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے تاکہ میرا خاتمہ عبادت کے اوپر ہو، اور دوسری درخواست یہ کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھے، نہ زمین کھائے نہ کیڑے مکوڑے کھائے، تاکہ قیامت میں تیرا یہ بندہ عبادت گزار ہی سمجھا جائے۔ حق تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرمائی، اور یہ نماز کے اندر سجدے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بدن محفوظ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک اس کا جسم محفوظ ہے، لیکن حق تعالیٰ نے اس ٹیلے کے اوپر بڑے بڑے گنجان درخت ایسے اگا دیے ہیں کہ وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، مگر اس کا بدن آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا، اور نہ کوئی جانور وہاں جاتا ہے اور نہ کوئی انسان جا سکتا ہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے بڑے مقامات دیے، جنت میں جا کر آرام کر۔ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی تیرے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، اب تجھے ہم اپنے فضل سے ہی جنت میں بھیج رہے ہیں۔ تو وہ پھر کہے گا، نہیں اے اللہ، میری عبادت کس کام آئے گی، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت جا رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے کنارے پر جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل مت کرنا، اسے اتنا دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے کر جائیں گے، جہنم کی طرف سے گرم ہوائیں اور آگ کی لپیٹ آئے گی، اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا اور زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے، پیاس چلانا شروع کر دے گا۔ اسی وقت غیب سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جس کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا ہوگا۔ تو وہ نیک آدمی اسے کہے گا کہ اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دو، میں بالکل مرنے کی حالت میں ہوں۔ تو آواز آئے گی، کٹورا تو تجھے مل جائے گا پانی کا، مگر اس کی قیمت ہے، مفت میں نہیں ملے گا۔ وہ پوچھے گا، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ آگے سے کہے گا کہ 500 برس خالص عبادت کے مجھے چاہیے۔ جس خالص 500 برس عبادت کی ہو، وہ اگر چاہے پیش کر دے تو یہ کٹورا پانی کا اسے مل سکتا ہے۔ تو وہ عابد کہے گا، میرے پاس ہے 500 برس کی عبادت۔ وہ اس عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی پی لے گا، تو کچھ جان میں جان آئے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس اسے واپس لے کر آیا جائے گا۔ پھر اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے بندہ، تیری 500 برس عبادت کے بدلے تو آزاد ہو گیا، 500 برس کی عبادت
के बदले तूने पानी का कटोरा पी लिया और ये कीमत तूने खुद तजवीज़ की, लिहाजा अब तो बराबर सरापर हो गया है। अब हमारे ज़िम्मे कुछ नहीं, तुझे तेरी इबादत का सिला मिल गया। अब वो जो तुमने लाखों दाने अनार के खाए हैं, एक एक दाने का हिसाब दे दे। इसके बदले में कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, इतने सजदे किए हैं वो हज़ारों कटोरे पानी के एक एक कतरे का हिसाब दे। इस पानी के बदले कितनी इबादत की हैं। और वो जो ठंडा सांस लेता था, जिससे ज़िंदगी कायम थी, एक एक सांस का हिसाब दे कि इसके बदले में क्या इबादतें लेकर आया है। और वो जो तेरी आँखों में हमने रोशनी दी थी और तू दुनिया के नज़ारे देखता था, एक एक नज़ारे का हिसाब दे। इसके बदले में कितनी इबादतें लेकर आया है। 500 बरस की इबादत का बदला एक कटोरा पानी हो गया। अब जो दूसरी नेमतें इस्तेमाल की हैं, इनका हिसाब दे। तो वो आबद कहेगा, बेशक अल्लाह निजात आपके फजल से ही होगी, किसी का अमल किसी को निजात नहीं दिलाएगा। हकीकत ये है, अगर लाखों बरस इबादत करेगा तो वो भी निजात नहीं बन सकता जब तक कि फ़ज़ल खुदावंदी ना हो। इसलिए कि वो जो इबादत करेगा, इसकी ताकत कौन देगा? ज़ाहिरी बात है, वो ताकत भी वही देगा। और ताकत आने के बाद जो इरादा दिल में होगा, वो इरादा कौन पैदा करेगा? वो भी अल्लाह ही पैदा करेगा। फिर तौफ़ीक कौन देगा? वो भी तौफ़ीक तो अल्लाह ही देगा। तो फिर आपने क्या किया? सब कुछ तो अल्लाह ताला ने कराया। इरादा अल्लाह ताला ने दिया, ताकत अल्लाह ने दी, तौफ़ीक अल्लाह ने दी। आपने सिर्फ़ 4 सजदे कर लिए तो क्या कमाल कर दिया। और इन सजदों में भी आपने जो हरकत की बदनी ताकत से, वो ताकत भी आपकी ज़ाती नहीं थी, वो भी अल्लाह की ही दी हुई थी। तो अव्वल से लेकर आखिर तक का सारा काम अल्लाह ने करवाया। और कहने लगे आपके मैंने किया और फिर आदमी इस पर फ़ख्र करेगा, ये बिल्कुल फ़जूल है। बल्कि मौका शुक्र का है कि तमाम नेमतें अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल से दी और जन्नत में भी अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से हमको दाखिल करेंगे। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज दुनिया में इंसान इबादत करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद इस पर गुरूर करते हैं, इस पर तकब्बुर करते हैं, इस पर अकड़ा कर चलते हैं, जबकि अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। इबादत वो होती है जो इंसान को आजिज़ बना दे और अल्लाह पाक को आजिज़ी बेइंतहा पसंद है। अगर इबादत के बावजूद आपके अंदर आजिज़ी नहीं, अगर नमाज़ें और नवाफिल पढ़ने के बावजूद आपके अंदर आजिज़ी नहीं, तो आपकी इबादत, आपकी नमाज़ें, आपके सजदे और आपके नवाफिल बिल्कुल बेफजूल हैं। नमाज इंसान को आजिज़ बना देती है, नमाज इंसान को नरम दिल बना देती है, नमाज इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। बल्कि तमाम इबादतें इंसान को अल्लाह पाक के करीब कर देती हैं। और सच्ची इबादत तो वो होती है जो इंसान को नरम कर दे, इंसान को आजिज़ बना दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सांसों ने अगर वफ़ा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सब का हाफिज़ व निगहबान हो। आमीन।